ہندوستان میں ایک بڑا آدمی گزرا ہے، وہ ڈپٹی کلیکٹر تھا، بعد میں ریٹائر ہو گیا۔ جب یہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو پھر شوق ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھیں، اور تفسیر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اردو میں لکھی ہوئی ہے بھئی یہی تفاسیر ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ اسی آسمان سے آگے آسمان اور بھی ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بڑے غم اور صدمے ہیں، لیکن اگر آدمی ان سب کو اخروی غم بنا لے تو تمام صدمے کم ہو جائیں گے، اور اگر وہ یہ خیال کر لے کہ یہ دن تو گزر جائے گا اور یہ تکلیفیں ختم ہو جائے گی، لیکن وہ قبر کی زندگی وہ بہت طویل و عریض ہے۔ یہاں تو بہت سارے لوگ ہمارے ہاتھ بٹھانے آتے ہیں، اور ابھی میں کہوں تو سارے نمازی اٹھ کھڑے ہوں گے کہ بھئی کیا کام ہے ایسا ضروری کہ آپ نے اس مشقت پر تقریر شروع کی، لیکن سوال یہ ہے کہ قبر میں جب آدمی رکھا جائے گا تو کون وہاں جائے گا؟ کوئی ولی اور قطب زمانے کا غوث اور بدل، وہ بھی کسی کو چھوڑا نہیں سکتا ہے، نہ کسی کے کام آ سکتا ہے۔ اپنے اعمال یہ انسان کے لیے رہنما ہے، اس لیے اللہ نے ایمان و عمل پر تاکید کی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے ساتھ مہمانی دے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، کہیں جا نہیں سکیں گے، وہاں سے جانا چاہیں گے نہیں۔ دنیا کے اندر آدمی پاکستان میں خوش رہتا ہے، پھر اس کو اچانک پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ملک اور ہے جس میں بہت پیسے ملتے ہیں، وہاں جو بھی کام کرے گا وہ 10-15 لاکھ 20 لاکھ مہینہ کمائے گا۔ میں ایک ڈاکٹر کو جانتا تھا، پاکستان کراچی میں اس کی 14 لاکھ تنخواہ تھی۔ اچانک میں نے ٹیلی فون کیا، معلوم ہوا کہ وہ باہر چلا گیا۔ میرا بڑا کرم فرما تھا، کبھی ضرورت ہوتی تو یہیں آ کے علاج کرتا، کبھی مجھے اسپتال نہیں جانے دیا۔ اس کو اہل خانہ نے کہا کہ اس کا فون آیا ہے، تو انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا۔ میں نے کہا کب آئیں گے؟ کہنا اب تو نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا کیوں، خیر ہو؟ کہنے لگا وہاں تنخواہ تھوڑی تھی اور یہاں تنخواہ، میں نے کہا اس کے 5 یا 6 گنا زیادہ یہاں مل رہی ہے۔ میں نے کہا کاش کہ آپ آخرت کے لیے بھی اتنے فکر مند ہوتے۔ عبداللہ ابن المبارک کو جو عرب کے بادشاہ نے خط لکھا تھا کہ آپ بقیہ زندگی یہاں آ کے گزارے حرمین شریفین میں، اور خراسان اور کوفے کی تکلیفیں چھوڑ دیں، ابن المبارک نے وہ تاریخی جواب دیا ہے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب۔ اے حرمین میں عبادت زہد و تقوی سے پیش آنے والے، اگر ہمارا حال آپ پر واضح ہوا تو آپ سمجھیں گے کہ حرم میں بیٹھ کے کھیل کود میں لگے ہوئے، تجھے عبادت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ جب سامنے کعبہ ہو، حجر اسود ہو، ملتزم ہو، ماء زمزم ہو، بیت اللہ ہو اور مکہ جیسے ماحول ہو، وہاں کیا کمی ہوگی اعمال میں؟ جب ہر طرف قصاب خانے ہوں اور آلودگیاں ہوں، پریشانیاں ہوں، بال بچوں کے صدمے ہوں، پڑوس کے ظلمات ہوں، حکومت وقت کی ریشہ دوانیاں ہوں، مغرب کے تابڑ توڑ حملے ہو، دشمنان دین کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف زہریلے پراپیگنڈے ہو، اور اس میں آپ ایمان و اعمال کے ساتھ رہے، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے علماء کہتے ہیں ان الکعبۃ تزور، کعبہ ایسے لوگوں کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ فتاوی شام جلد 2 صفحہ 217۔ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، اے حرم میں عبادت کرنے والے، اگر آپ ہمیں دیکھ لیتے صحیح طرح، لعلمت انک فی العبادت تلعب، آپ جان لیتے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے بھی عبادت نہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے۔ ہندوستان میں ایک بڑا آدمی گزرا ہے، وہ ڈپٹی کلیکٹر تھا، بعد میں ریٹائر ہو گیا۔ جب یہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو پھر شوق ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھیں، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور مومن کی حیثیت سے اس سے بڑی محبت و عقیدت ہے، اور تفسیر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اردو میں لکھی ہوئی ہے بھئی یہی تفاسیر ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ اسی آسمان سے آگے آسمان اور بھی ہے۔ تو اس شخص نے بھی، ابھی ہمارے غلام اسحاق خان صاحب بھی جب کوشش کی 2-3 دفعہ اور صدر نہیں بنا، اس غصے میں آ کے اس نے بھی قرآن کی تفسیر شروع کی تھی، اور اللہ کا کرنا یہ تھا کہ وہ تفسیر پوری نہیں ہوئی اور وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔
اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال قبول فرمائے اور بشری خطیات معاف فرمائے۔ تو اس شخص نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی، اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت جب آئی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہ، اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم لوگوں کو پکاریں گے ان کے پیشواؤں کے ساتھ، ہر قوم کے ساتھ پیغمبر ہوں گے، اور پھر بعد میں ہر قبیلے کا بڑا، ہر رہنمائے مذہب جن کے عقیدے اور رہنمائی میں عمل ہوا ہو وہ لایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام پیشوا کو کہتے ہیں، سب لوگوں کو پیشواؤں کے ساتھ ہم لائیں گے۔ لیکن وہ ڈپٹی کلیکٹر صاحب نے جو غور کیا تو اس نے یہ سوچا، اور ممکن ہے کہیں دیکھا ہو کہ یہ امام جو ہے یہ کی جمع ہے، اور پھر وہ جو مشہور روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، جبکہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ صریح جھوٹ ہے، تہمت ہے نبی پر۔ ایسی کوئی حدیث دنیا میں نہیں جس میں یہ ہو کہ لوگ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارے جائیں گے۔ حدیث میں ہے سب لوگ باپ کے نام سے، ہاں جو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، وہ حضرت مریم کے نام سے پکارے جائیں گے، ماں کے نام سے۔ اور بخاری نے کتاب الآداب میں باب قائم کیا، باب ان الناس یدعون بآبائہم، یہ باب ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا، ماں کے نام سے پکارنے والی روایت غلط ہے، خلاف شریعت ہے، محدثین نے اس کو مسترد کیا ہے۔ تو اس ڈپٹی کلیکٹر صاحب کے خیال میں یہ روایت بھی آ گئی، کہیں یاد کی ہوئی تھی، تو اس نے کہا ہاں وہ روایت جو ہے نا کہ ماں کے نام سے، تو وہ تفسیر اس طرح کی کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارے۔ بنیادی غلط، استعمالی غلط۔ خشت اول چونے حد میں مار کج، تا سرئی امیر ود دیوار کج۔ اس لیے امام اعظم سے جب پوچھا گیا کہ جاہل قاضی بن سکتا ہے تو انہوں نے کہا اس شرط پر کہ عالم سے پوچھے بن سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اردو کتابوں کا مطالعہ ٹھیک ٹھاک بڑا عہدیدار اور بہترین تعلیم یافتہ آدمی وہ بھی عالموں کی نگرانی میں کرے، ورنہ کچھ کا کچھ بنا دے، کچھ کا کچھ بنا دے۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جب سے یہ اردو ترجمے ہونے لگے تو یہ مرزائی اور پرویزی ہو، منکرین حدیث ہو، غلام احمد قادیانی والا گروپ، یہ لوگ پیدا ہو گئے۔ صاحب سارا سہارا ان کا اردو زبان ہے۔ اب اردو زبان میں ہمارے بزرگوں نے بڑی کوششیں کی، لیکن 8-10 سال جو عربی علوم پڑھ لے ان کی طرح اردو دان نہیں سمجھ سکتا ہے عربیت کو، یقیناً کمی رہ جاتی ہے اس میں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔